بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زارا خان ولاگز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جس سے میاں بیوی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے، اور کون سی باتیں ہیں جس سے انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ خرابی کی طرف جاتی ہے۔ شادی کے پہلے 2 سے 3 سال جو ہے وہ تو شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو سمجھنے میں گزار دیتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو سمجھنے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کو جب تک آپ غصے میں، خوشی میں، پریشانی میں، بیماری میں، مالی حالت جب ایک بندے کی بہتر ہو اس حالت میں، جب مالی حالت بہتر نہ ہو اس حالت میں، یعنی کہ کسی بھی انسان کے ساتھ جب آپ 2 سے 3 یا 4 سال کا عرصہ گزار لیں تو مختلف حالتیں ایک دوسرے پہ آتی ہیں، بیوی پہ اور شوہر پہ۔ تو جب آپ مختلف قسم کی حالتوں میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ کیسا ہے۔ مطلب ایک دن میں یا 1 گھنٹے میں آپ کو پتہ نہیں چل سکتا کہ اگلا بندہ کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ شادی کے کم از کم 2 سے 3 یا 4 سال کے بعد جو ہے نا میاں بیوی ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھ لگ جاتے ہیں، اور بنا کچھ کہے بھی آپ ایک دوسرے کی باتوں کو وہ سمجھ لیتی ہیں، ایک دوسرے کے موڈ سے، ایک دوسرے کے انداز سے وہ سمجھ لیتی ہیں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ غصے میں ہے یا اس کا موڈ کیسا ہے۔ تو یہ اتنی جلدی یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، آہستہ آہستہ یہ سمجھ میں آتی ہیں۔ اگر آپ کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور شادی کو ابھی 6 8 یا 10 مہینے ہی ہوئے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اگر 1 سال بھی ہوا ہے، اور شوہر کو بیوی سے شکایت ہے اور بیوی کو شوہر سے شکایت ہے، روز آپس میں جھگڑے اور ذرا ذرا سی بات پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو اس میں نہ تو شوہر کا قصور ہے اور نہ ہی بیوی کا، کیونکہ آپ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے آپ کو وقت چاہیے، اور اس سے تقریباً 2 سے 4 سال کا عرصہ آپ کو صبر اور برداشت سے گزاریں گے تو تب بھی جو ہے نا آپ ایک دوسرے کو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے، اور یہ ہلکی پھلکی جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی سی بات پہ، یہ تقریباً 2 سے 4 سال کے بعد جو ہے نا تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ میرا تو یہی خیال ہے اور جو میرا تجربہ ہے، اور یقین رکھیں کہ ایک وقت انشاءاللہ ایسا آئے گا جب آپ دونوں ایک دوسرے سے کچھ بھی کہے بغیر ایک دوسرے کی بات کو سمجھ لیں گے، اور آپ کو زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ بنا بتائیں سمجھ جائیں گے کہ شوہر کو اس وقت کیا چاہیے، کس وقت ان کے سامنے کون سی بات کرنی ہے، تو وہ انکار نہیں کریں گے۔ ان کا موڈ اچھا ہے یا خراب ہے دور سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں جھگڑے ہر گھر میں ہوتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں بھی ہوتے ہیں تو یہ ایک نارمل سی بات ہے، اس کو اتنا زیادہ سیریس مت لیں، کیونکہ جہاں 2 برتن ہوں گے وہاں ان کے ٹکرانے سے آواز کا پیدا ہونا یہ ایک نارمل بات ہے، اور بڑی بات یہ نہیں ہے کہ روز جھگڑے ہوتے ہیں۔ اگر لڑائی ہو جائے تو ناراض ہو کے بیٹھ نہیں جانا، بلکہ ایک دوسرے کو منانے میں پہل کریں۔ شیطان کو خوش ہونے کا موقع مت دیں، بلکہ صلح کر کے اللہ کو راضی کریں۔ ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اگنور کر دیا کریں۔ یقین کریں زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اسے لڑائی جھگڑوں کی نظر مت کریں۔ ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں۔ ایک ہی بات کو لے کر بیٹھے رہیں گے تو زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن جھگڑے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جو شادی کے شروع کے دنوں کا وقت ہوتا ہے نا 1 سال تقریباً، اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک گولڈن ٹائم ہوتا ہے۔ اس میں آپ بہت ساری یادیں جو ہے نا وہ جمع کر کے رکھ سکتے ہیں۔ جب آپ کے بچے بڑے ہوں گے، جب آپ خود بڑھاپے کو پہنچیں گے نا، تو یہ یادیں آپ یقین کریں ساری زندگی آپ انہی یادوں کو، انہی دنوں کو، انہی باتوں کو یاد کر کے خوش ہوا کریں گے۔ اور یہ اگر آپ کے پاس اچھی یادیں ہوں گی، بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں جن کو اپنے شوہروں سے شکایت ہوتی ہے کہ وہ ہمارا خیال نہیں رکھتے، اور وہ ہم سے کبھی ہنس کر، کبھی مسکرا کر بات نہیں کرتے، کبھی یہ نہیں کہتے کہ تم سارا دن اتنا کام کر کے تھک جاتی ہو، کچھ دن میرے پاس بیٹھ کر، کچھ دیر میرے پاس بیٹھ کر باتیں کر لو، آرام سے ہم دونوں بیٹھ جاتے ہیں۔
آپ کو پتہ ہے آپ کا یہ سوچنا کہ شوہر مجھے کہے گا کہ آ جاؤ میرے پاس بیٹھ جاؤ ہم دونوں باتیں کرتی ہیں، یہ ایک فضول سوچ ہے، کیونکہ اس نے نہ آپ کو بلانا ہے اور نہ جو ہے نا آپ کی یہ خواہش پوری ہونی ہے۔ آپ ایسا کریں جب آپ فری ہوں، اور آپ کے ہسبینڈ اگر فری نہ بھی ہوں، وہ مجھے پتہ ہے کہ ہسبینڈ جو ہے نا وہ کبھی فری نہیں ہوتے، کیونکہ موبائل ان کے ہاتھ میں ہو تو وہ فری ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اگر وہ موبائل دیکھ رہے ہیں، آپ فری ہیں، آپ خود جا کے ان کے پاس بیٹھ کر چھوٹی چھوٹی باتیں کریں دن کے حوالے سے کہ آج دن میں یہ ہوا، وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، تو آپ دونوں آپس میں باتیں کر سکتی ہیں۔ اور آپ یہ مت سوچیں کہ وہ آپ کے لیے سارا کچھ چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے اور آپ کی جو ہے نا رام کہانی سنیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، اور نہ کوئی شوہر جو ہے نا وہ اتنا اچھا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کبھی شوہر گھر میں آئیں اور آپ کا موڈ جو ہے وہ اچھا نہ بھی ہو، وہ صبح کے گئے ہوتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں، تو اگر آپ کا موڈ اچھا نہیں بھی ہے تب بھی آپ اپنے موڈ کو خوشگوار رکھیں ان کی خاطر۔ اگر آپ جو ہے نا اگر وہ باہر سے بھی ایسے ہی سڑے ہوئے آئیں گے اور اوپر سے آپ نے بھی سڑی ہوئی شکل بنائی ہوگی، تو مرد کا جو ہے وہ گھر میں دل لگنا ویسے ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اگر آگے سے بیوی بھی جو ہے نا وہ بھی ایسے ہی سڑی ہوئی شکل لے کے بیٹھی ہوگی، تو پھر مرد کا گھر میں کہاں دل لگے گا؟ وہ تو پھر یہی سوچے گا کہ اس سے تو اچھا ہے کہ میں باہر کہیں گھوم پھر رہا ہوں، گھر میں آنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھیں، کسی کے لیے بھی نہیں، اپنے لیے اپنا خیال رکھیں۔ آپ کو اپنا آپ جو ہے وہ اچھا لگنا چاہیے، جب آپ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ کو اپنا آپ جو ہے نا وہ اچھا لگنا چاہیے۔ بعض اوقات جو ہے نا جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں وہ گھر میں ایسی اجڑی پھر رہی ہوتی ہیں، اگر غلطی سے کبھی خود آئینہ دیکھ لیا تو ڈر جاتی ہیں کہ پتہ نہیں کس کو دیکھ لیا ہے۔ تو جب آپ خود ہی اپنی شکل برداشت نہیں کر سکتے تو پھر سوچیں کوئی اور کیسے برداشت کرے گا؟ تو اپنا خیال رکھنا جو ہے وہ اچھا ہے، ضروری ہے، اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ میں کیلے کا ماسک بنا رہی تھی، سردی کا موسم، اسکن جو ہے نا وہ شدید والی ڈرائی ہو جاتی ہے، میری ڈرائی اسکن ہے اور اس دفعہ تو کچھ زیادہ ہی ڈرائی اسکن ہے۔ اچھا، وائس اوور میں اگر آپ لوگوں کو شور آ رہا ہے نا تو پلیز اس کے لیے جو ہے نا میں معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ صبح سے شام ہو گئی ہے اور میں نے نہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے نہ مجھے وائس اوور کرنے کا وقت ملا ہے۔ بچے جب اسکول میں ہوتے ہیں تو ذرا خاموشی ہوتی ہے، لیکن جب بچے واپس آتے ہیں نا تو پھر گھر میں جو ہے نا خاموشی وہ تو مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے، تو اسی وجہ سے شور ہے اور مجھے وائس اوور لازمی کرنا تھا، کیونکہ آج میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی، وقت ہی نہیں ملتا، سردیوں کے چھوٹے سے دن ہوتے ہیں، سارا دن کام ہی ختم نہیں ہوتے، تو وائس اوور کرنے کے لیے ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ تو ابھی میں شام کو وائس اوور کرنے کے لیے بیٹھی ہوں، تو بچے بھی گھر میں تھے، اسی وجہ سے ذرا شور زیادہ ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ کی بھی ڈرائی اسکن ہے تو آپ بھی نا اپنے لیے یہ ماسک بنا سکتی ہیں، یہ بہت اچھا ماسک ہے، یہ میں اپنے لیے بنا رہی تھی اور میں ویڈیو بس میں نے بنا لی کہ چلو ولاگ میں اس کو بھی ڈال دوں گی، تو اچھا ماسک ہے۔ اگر آپ کی اسکن ڈرائی ہے تو آپ اس کو ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا اس سے۔ اور یہ میں دال بنا رہی تھی، مونگ کی دال جو ہے وہ بنا رہی تھی، یہ پتہ نہیں کب کی ویڈیو ہے، 2 دن پہلے کی ہے یا 1 دن پہلے کی ہے، تو مونگ کی دال بنائی تھی۔ اور پہلے مجھے دالیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن اب مجھے دالیں بڑی اچھی لگنے لگی ہیں، سوائے چنے کی دال کے، چنے کی دال مجھے اچھی نہیں لگتی، پتہ نہیں کیوں، لیکن وہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اچھا جی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔